ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 10ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 سے 23 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 176 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء اس کے اندر عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء معنی عورتیں۔ ایک عورت کے لیے لفظ آتا ہے امرأتن۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی اور مذہب نے وہ مقام عطا نہیں کیا۔ اسلام نے عورت کو انسان ہونے کا حق دیا، یہاں تک کہ وراثت میں بھی انہیں حقدار قرار دیا۔ سورہ نساء اس طرح سے مردوں کے لیے سورہ رجال نہیں ہے، یعنی مردوں کے مسائل جس میں زیادہ بیان کیے گئے ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا، جوڑا پیدا کیا، اور اس کے بعد تم تمام لوگوں کو زمین میں پھیلا دیا، مردوں کو، عورتوں کو۔ اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو۔ مانگنے والا بھی کہتا ہے اللہ کے نام پر دینا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اور رشتے ناطے کو توڑنے سے بچو، بلکہ رشتے ناطے کو جوڑو، توڑو مت، جوڑو۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، یتیموں کا مال دو۔ کب یتیموں کا مال عطا کرو؟ کب؟ یتیموں کا مال واپس کرو جب وہ بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اسی طرح کہا گیا کچھ یتیم عورتیں، کچھ یتیم لڑکیاں کسی آدمی کے زیر سرپرستی ہیں۔ ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ بغیر مہر کے اس سے وہ لوگ نکاح کر لیتے تھے۔ اسلام نے کہا مہر ادا کرو۔ آدمی اس وقت تک یتیم ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے یتیم لڑکیوں کے ساتھ، تو تم آزاد عورتوں سے نکاح کرو، 2-2، 3-3، 4-4۔ اگر ڈر ہے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا ملک یمین رکھو۔ یہ کب تھا؟ جب اسلامی جنگ ہوا کرتی تھی، اس وقت کے لیے یہ ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے اندر شادی کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی عورت سے شادی کرو۔ یہاں اجازت ہے، کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے کہ 4 عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ جو آدمی انصاف کر سکتا ہے، تمام عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتا ہے، تو وہ بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ صرف دین اسلام ہی دنیا کا مذہب ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ یہودیت کو لیجئے، نصرانیت کو لیجئے، وہاں بھی شادی کے معاملے میں کوئی قانون نہیں ہے، جو چاہے جتنی عورتوں سے نکاح کر لے۔ آپ دنیا کے اور دھرموں کو لیجئے، مذاہب کو نہیں، دھرموں کو لیجئے۔ ہندو دھرم کو لیجئے، راجہ رام کے والد راجہ دشرت کے پاس 3 بیویاں تھیں، سری کرشن جی کے پاس نہ جانے کتنی بیویاں تھیں۔ دوسرے دھرموں کی بھی یہی حالت ہے۔
کہ ان کی مذہبی کتاب بھی جو وہ لوگ مانتے شادی کے معاملے میں خاموش ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ اسلام انصاف کی بنیاد پر کہتا ہے کہ 4 عورتوں سے انصاف کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ایک ہی عورت سے شادی کرو۔ آگے کہا جا رہا ہے ان کو ان کا مہر دو، جب وہ خوشی خوشی تمہیں واپس کر دے تو تم لے سکتے ہو اور کھا سکتے ہو۔ عورتوں کو مہر کیسے دینا چاہیے؟ پورا مہر عطا کر دیا جائے یا پھر بعد میں دیا جائے، یا پھر کچھ وقت پر دیا جائے کچھ بعد میں دیا جائے؟ اگر آدمی اپنی زندگی میں ادا نہیں کرتا، پورے مہر ادا نہیں کرتا، تو اس کے مال میں سے اس کے مرنے کے بعد وہ قرض ہوگا اور اس عورت کو مہر ادا کیا جائے گا۔ وہ قرض ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا۔ اس لیے زیادہ مہر بھی باندھنا نہیں چاہیے تاکہ ہم ادا نہ کر سکیں۔ اتنا ہی باندھا جائے جتنا ادا کرنے کی طاقت ہو، یا جو ان لڑکیوں جیسی لڑکیوں کا مہر ہو۔ لوگ زیادہ باندھ دیتے ہیں، معاف کروا لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر معاف کروانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد وہ قرض ہے، اس کے مال میں سے بیوی کو ادا کیا جائے گا۔ یتیموں ہی کا خیال رکھو۔ کہا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ناظرین، یتیموں کا کتنا خیال رکھنے کی بات ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یتیموں کا خیال رکھنے کی بات بہت عام ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آگے وراثت کا مسئلہ ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ وراثت کب تقسیم ہوتی ہے؟ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آدمی کی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اسے وراثت نہیں کہہ سکتے۔ مرد ہے تو 2 حصہ، عورت ہے تو 1 حصہ، 2 عورتیں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اور اگر ایک لڑکی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ مرنے والے کے پاس اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کے بھائی بھی موجود ہیں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اسی طرح شوہر کا حصہ بیوی میں یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے عورت کے پاس تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر عورت کے پاس اولاد موجود ہے تو شوہر کو 4واں حصہ ملے گا۔ اسی طرح آدمی مر گیا، بیوی موجود ہے، اگر بچے موجود نہیں ہیں تو بیوی کو 4واں حصہ ملے گا، اور اگر بچے موجود ہیں تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اس کے بعد کلالہ کے بارے میں ہے۔ کلالہ وہ میت ہے جس کا باپ اور بیٹا نہ ہو، اس میت کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ۔ باپ بھی نہیں موجود ہے، بیٹا بھی نہیں موجود ہے، لیکن اخیافی بھائی ہیں۔ تو یہاں کہ اگر اخیافی بھائی بہن ہو، ماں کی طرف سے بھائی بہن بنتے ہو تو ان لوگوں کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر کئی ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو اس کے مال کے 1/3 حصے میں، تیسرے حصے میں، مال کا 3 حصہ کیا جائے گا تو تیسرے حصے میں تمام کے تمام لوگ شریک ہوں گے۔ وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے۔ قرض سے پہلے ان آیتوں میں وصیت کا لفظ آیا ہے، جبکہ میت کے مرنے کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے، لیکن یہاں وصیت کا تذکرہ پہلے آیا کہ جو میت مرنے والا وصیت کر کے مرا ہے اس کو پہلے نافذ کیا جائے۔ کیوں؟ اللہ کی مصلحت کیا ہے؟ ناظرین کرام غور کیجئے،
کیونکہ قرض جس کا وہ لیا ہے، قرض والا آئے گا کہنے کے لیے کہ جی میرا قرض واپس کیا جائے، اگر دیا تو ٹھیک، ورنہ وہ زبردستی لے لے گا۔ لیکن مرنے والا جو وصیت کر کے مر گیا ہے کہ میرے مال میں سے فلاں حصہ فلاں کو دیا جائے، جو الگ ہے، وہ حقدار نہیں ہے، تو اکثر لوگ اس کی وصیت کو نافذ نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اس کی وصیت کو نافذ کرو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب ہے جو عورت کو میراث میں حق دیتا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں۔ عورت ہے تو کیا، اسے بھی حق ملے گا۔ زمانے جاہلیت میں یہ رواج نہیں تھا۔ شادی بیاہ ہو گیا تو کیا، باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں وہ بھی حقدار ہوگی۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے ان کافروں کے بارے میں، ایمان تو نہیں قبول کیا، مسلمان نہیں ہوئے، آخر وقت میں کہتے ہیں انی تبت الآن والذین یموتون وہم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ آخری وقت میں خاک مسلمان ہوں گے، توبہ استغفار کر رہے ہیں، رب معاف نہیں فرمائے گا۔ توبہ اس وقت تک اللہ قبول فرماتا ہے جب تک غرغرے کی آواز نہ آ جائے، روح نکلنے کی آواز نہ آ جائے، اس وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ آدمی جب جان کنی کی حالت میں، جان کنی کے عالم میں چلا جائے، بے ہوشی کی حالت میں چلا جائے، اس وقت توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا، زمانے جاہلیت ہی کے بارے میں عورتوں کا حق کتنا اسلام نے دیا ہے۔ اے ایمان والو، تم عورتوں کے وارث مت بن جاؤ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا سوتیلی ماں کا بھی وارث ہو جاتا، مال کی طرح اسے بھی اپنے حق میں لے لیتا، اسے بھی تقسیم کر دیا جاتا، یا اس کا نکاح اپنی مرضی سے کہیں کر دیتا۔ اسلام نے کہا خود تم وارث نہیں بن سکتے، خود تم استعمال نہیں کر سکتے، تم اپنی مرضی سے بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتے، تم خود ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ عورت تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اسی طرح عورتیں بھی چاہتی ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی عورت کے ساتھ آدمی اچھا رہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تمہیں اس کی کوئی عادت ناپسند لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور چیز ایسی ڈال دے، کوئی اور چیز بھلائی کا راستہ تمہارے لیے نکال دے۔ تم جس کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں ان کی وہ عادت اچھی نہیں لگتی، تو اللہ تعالیٰ دوسری عادت جو اس کے اندر موجود ہوگی تمہارے اندر وہ چیز ڈال دے گا کہ تم اس سے محبت کرنے لگو گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا لا یفرق مومن مومنتن ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ صحیح مسلم کتاب الرضا، کتاب نمبر 17، باب نمبر 18، باب الوصیت بالنساء، حدیث نمبر 1468۔ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کا کوئی اخلاق اچھا نہیں لگتا تو امید ہے کہ اسے دوسرے اخلاق اس کے اچھے لگیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دے دیے ہو تو مہر کیوں واپس لیتے ہو جو تم لوگوں نے زیادہ دیا ہے؟ کیا تم اس وقت کو بھول گئے جب تم ان کے ساتھ وہ دن تھے، اچھے دن تھے، اور تم ان کے ساتھ رہے ہو؟ بھول گئے ہو؟ مت لو۔ اتاخذونہ بہتانا واسما مبینا وکیف تاخذونہ وقد افضی بعضکم الی بعض واخذنا منکم میثاقا غلیظا۔ زمانے جاہلیت میں ایک یہ بھی تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے۔ اسلام نے کہا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ نکاح مت کرو ان عورتوں سے جس سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، نکاح مت کرو، اسلام نے منع کر دیا ہے۔ اب آئیے
ناظرین اکرام، اس آیت پر غور کرے جو کافی اہم ہے کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرام ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، 7 رشتے ہو گئے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی بھی مائیں، دودھ پلانے والی بھی بہنیں، بھی بیٹیاں، بھی بھتیجیاں، دودھ پلانے والی کی نسبت سے بھانجیاں 7 قسم سے وہ بھی ہو گئی، وہ بھی حرام ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کتاب الرضا کتاب نمبر 17 باب نمبر 1 حدیث نمبر 1444، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، دودھ کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے عورتیں حرام ہو جاتی ہے جس طریقے سے ولادت کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے عورتیں حرام ہو جاتی ہے۔ 7 قسم کی عورتیں حرام ہیں، مائیں، بہنیں، خالائیں، پھوپیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، بیٹیاں۔ اس طریقے سے یہ رشتے دودھ پلانے والی عورتوں میں بھی ہوگا، وہ بھی بھانجیاں، وہ بھی بھتیجیاں، وہ بھی بیٹیاں، وہ بھی بہنیں حرام۔ اب تیسرا رشتہ ہے سسرالی رشتہ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ساس بھی حرام، وہ عورت بھی حرام، وہ لڑکی بھی حرام جو پہلے والے شوہر سے ہے۔ اسی طرح بہو بھی حرام، اسی طرح 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا بھی حرام۔ ہاں، ایک بہن کو طلاق دے دیا جائے کسی وجہ سے یا اس کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتے۔ حدیث میں منع ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو دوسرے سے کر سکتے۔ خالہ اور بھانجی کو بیک وقت جمع نہیں کر سکتے، یہ بھی منع ہے۔ بہو سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بہو سے زنا کر لے تو، آدمی اپنی ساس سے زنا کر لے تو، ساس سے زنا کیا تو اس کی بیٹی حرام نہیں ہوگی، بہو سے زنا کیا تو وہ بہو اس کے بیٹے پر حرام نہیں ہوگی۔ ابن عباس کا قول ہے ان وطء الحرام لا يحرم، ارواء الغلیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 287، کہ بے شک حرام کی ہوئی عورتوں سے زنا کرنا وہ دوسری چیزوں کو حرام نہیں کرتا۔ آدمی کے زنا کر لینے سے بہو جو ہے وہ اس کے بیٹے پر حرام ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس نے غلط کیا، زنا کیا، تو اس کے زنا کرنے سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ جو کوئی دلیل یہ لیتے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَ کہا کہ تم نکاح مت کرو اس سے جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، تو دلیل لینا صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نکاح کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر ایک لفظ سے نکاح مراد لیتے ہیں اور دوسرے لفظ سے زنا تو صحیح نہیں۔ دونوں لفظ سے مراد وہی ہے، نکاح مت کرو جس سے نکاح کیا، ورنہ یہ ہوگا زنا مت کرو جس سے زنا کیا، گویا کہ آپ ابھار رہے ہیں زنا کرنے کے لیے۔ ان وطء الحرام لا يحرم، حرام کی ہوئی عورتوں سے زنا کر لینا وہ دوسروں پر حرام نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔